ابو جعفر نے سلیم پاشا کے منصوبے سنے تو اسے دلی راحت محسوس ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوا کہ وہ زرینہ کے کھیل میں کامیاب ہو رہا ہے، لیکن اس دوران اسے پھر سلطان کی پراسرار خاموشی کھٹکنے لگی اور اس کا سارا اطمینان اور خوشی رفو چکر ہو گئی۔ اس نے سلیم پاشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سلطان میری خفیہ نگرانی کا بندوبست کر رکھا ہے اور قاسم بن ہشام کے روپ میں بھی ایک بڑا خطرہ میرے سر پر لٹک رہا ہے۔ خیر تم مجھے یہ بتاؤ کہ مارسی کی صحت کیسی ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے ادرینہ میں مزید قیام نہیں کرنا چاہیے۔ سلیم پاشا نے باغور ابو جعفر کی بات سنی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ابو جعفر کی ادرینہ سے روانگی کے بعد کیسر قسطنطنیہ کے تمام تر امور کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑے گی۔ وہ اس قدر بڑی اور اہم ذمہ داری سنبھالنے کے خیال سے گھبرانے لگا، لہٰذا اس نے تشویش سے بھرپور لہجے میں ابو جعفر سے کہا، مقدس باپ، اگرچہ مارسی اب روباسیت ہے، لیکن طویل سفر اور گھوڑے کی سواری اس کے لیے مناسب نہیں۔ اس کے زخم کھل جانے کا خدشہ ہے۔ آپ اسے کسی آرام دہ سواری میں البانیہ لے جا تو سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں آپ کے جانے کے بعد ادرینہ میں بغاوت کے شعلے کب بھڑکائے جائیں گے۔ ابو جعفر نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، لوگان تمہیں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جعفر کچے کام کرنے کا عادی نہیں ہے۔ میرا کام مکمل ہے، مجھے محض سلطان کے رد عمل کو دیکھنا ہے۔ ذہن میں رکھو، ادرینہ میں بغاوت اس لیے برپا کرنی ہے کہ سلطان مقدس متحدہ صلیبی لشکر سے سوارا ہونے کے لیے پیش قدمی کرنے کی جسارت ہی نہ کر سکے۔ وہ اپنے دارالسلطنت میں اس قدر مسائل کی لپیٹ میں آ جائے کہ ہنیاڈے سے انتقام لینے کی اسے فرصت ہی نہ مل سکے۔ اگر ہمارے مقصد کی تکمیل شہر میں بغاوت برپا کیے بنا ہی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بغاوت برپا کرنے کے خیال کو وقتی طور پر فراموش کر دینا ہوگا۔ اس کی بجائے تم سلطان کو بھی ظاہر خوانی کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر سلطان اپنا لشکر جرار لے کر ہنیاڈے کے خلاف پیش قدمی کرنے کی کوشش کرے تو پھر تم یعنی چیری میں موجود تمام عیسائی بھائیوں کو بغاوت برپا کرنے کا عندیہ دے دینا۔ شہر میں جگہ جگہ ہنگامے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فساد برپا ہو جائے گا اور جگہ جگہ آگ بھڑک رہی ہوگی تو سلطان اپنی پیش قدمی روک دے گا۔ سلیم پاشا حیرت سے عشش کر اٹھا۔ اسے قیصر قسطنطنیہ کے جاسوس ابو جعفر کی باتیں سن کر محسوس ہوا تھا کہ اس کا منصوبہ کس قدر بے داغ تھا۔ اب صورتحال اس کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ ابو جعفر ادرینہ سے روانہ ہونے کے بعد اسے سلطان کے ارادوں سے باخبر رہنا تھا۔ اگر سلطان متحدہ صلیبی لشکر کے خلاف پیش قدمی نہ کرتا تو سلیم پاشا کو یدیچیری کی بغاوت کو فی الحال روکنا تھا، وگرنہ اسے اس بغاوت کو ہوا دینی تھی۔ اب اس کی مشکل ترین ذمہ داری جو اسے سونپی گئی تھی وہ سلطان کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی ساری انجام دہی تھی۔ آج کل لوگ فیس بک اور دوسرے مختلف اکاؤنٹ اور ویب سائٹ کے لیے مختلف ای میل اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پر چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے گو لاگن بیسٹ براؤزر ہے۔ گو لاگن از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔ اگر آپ بھی ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پر چلانا چاہتے ہیں تو ایک بار ضرور گو لاگن کو ٹرائی آؤٹ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا گو لاگن سافٹ ویئر ہے جو ایک اینٹی ڈیڈکٹ براؤزر ہے۔